اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ کسی وجہ سے ایک سال میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے، تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف کے بارے میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت کے ساتھ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور 1 خندق کی چوڑائی اور دوری کتنا ہے؟ زمین و آسمان کے مقابل میں، تو بندہ جہنم سے اتنی دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا یعنی 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں مکمل 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اگر آپ حج پہ نہیں جا سکیں تو بیٹھ کے آپ ثواب کما سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ سعادت مندی کی بات ہے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، ان کے لیے 2-3 مسائل ہیں۔ جو معتکف ہوگا، اعتکاف میں بیٹھنے والا ہوگا، ان کے لیے یہ بات ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی یہ 5 شرائط ہیں جس کو فقہا نے لکھا ہے۔ کتنی شرائط ہیں؟ 5 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 اعتکاف کی نیت کرنا، بغیر نیت کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حدث اکبر سے پاک ہونا، یعنی غسل جنابت سے پاک ہونا، ناپاک آدمی اعتکاف نہیں کر سکتا ہے۔ اگر عورت معتکف ہے، عورت اعتکاف کر رہی ہے اپنی مسجد بیت میں، گھر میں، تو اس کے لیے بھی حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ اور چوتھی چیز ہے کہ عاقل آدمی اعتکاف میں بیٹھے گا، پاگل آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ 5ویں چیز ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے کہ اس مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں 5 وقت کی نماز باجماعت ہو رہی ہو۔ ایسی چیزیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بلا کسی عذر کے مسجد سے باہر نکل جانا، جان بوجھ کر یا بھول کر اگر آپ مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اگر آپ کسی عذر کی بنا پر اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے مسجد سے باہر جاتے ہیں، مثلا آپ استنجے کے لیے مسجد سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور آپ آنے میں تاخیر کر دیتے ہیں، یعنی باہر جا کے گپا مارنے لگتے ہیں کہ ہاں 5 لوگ بیٹھے ہیں، فلاں ایسے کر رہا ہے، تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں گے کہ اگر وضو ہوتے ہوئے بھی دوبارہ سے تازہ وضو کرنے کے لیے، غسل ہوتے ہوئے بھی دوبارہ سے تازہ غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کا خیال رکھیں گے کہ وضو ہوتے ہی، یعنی دوبارہ سے اگر وضو کرنا چاہتا ہے ٹھنڈک کے لیے اور مسجد سے باہر نکل کر کرنا چاہتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر غسل ہوتے ہوئے بھی، اس پہ غسل فرض نہیں ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے اور مسجد کے حدود سے باہر جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں بھی مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اپنی آپ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، ورنہ آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کنارے میں گوشہ نشینی ہو جائیں اور اللہ کی تسبیح میں، حمد میں، تحلیل میں لگ جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل خاموش ہو کر چپ ہو کر بیٹھ جائیں۔ آپ دین اسلام کی بات کر سکتے ہیں، مسئلہ مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اعتکاف میں جو بیٹھتا ہے اس کو ایسے بھی کام کا ثواب دیا جاتا ہے جو وہ کام نہیں کرتا ہے۔ مثلا گاؤں میں نماز جنازہ ہو گئی، جنازہ کی نماز ہو رہی ہے، وہ جنازہ کی نماز میں شرکت نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کو ثواب دیا جائے گا۔ کوئی اگر بیمار ہے اس کی عیادت نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کو ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بیٹھا لیں۔ یہاں بیٹھ کے ہمارے لیے
سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، خاص طور سے اپنے ملک کے لیے، اپنے گاؤں کی سلامتی کے لیے دعائیں کرے کہ مالک ہم تمام کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات عطا فرمائے، ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے۔